عمل کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور یہ ذہن میں رہے کہ دنیا میں مشرق اور مغرب میں، عرب اور عجم میں، یورپ اور افریقہ میں، دنیا کے کسی کونے پر، کرۂ ارض پر، اس دھرتی پر، آسمان کے چھت کے نیچے اگر کوئی مسجد ہے تو وہ مسجد بیت اللہ کی بیٹی ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اور فرمایا جہاں اس وقت بیت اللہ ہے یہ زمین کا مرکز ہے، وسط زمین کا۔ اسی کی سیدھ میں آسمانوں پر فرشتوں کا کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور بیت المعمور کی سیدھ میں عرش الہی ہے۔ گویا عرش الہی کے بالکل نیچے، کہ اگر عرش الہی سے کوئی چیز گرے تو بیت المعمور پر آئے، بیت المعمور سے کوئی چیز گرے تو بیت اللہ پہ آئے، اس طرح یہ تینوں سیدھ میں ہیں۔ عرش الہی سے بالکل نیچے بیت المعمور، بیت المعمور سے بالکل نیچے بیت اللہ، عرش الہی سے جتنے انوارات، جتنی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں وہ سیدھی بیت المعمور پر، بیت المعمور سے سیدھی بیت اللہ پر، اور پھر جو جتنا بیت اللہ سے پھر تقسیم ہوتی ہیں تمام دنیا کی مساجد میں، اور فرمایا جو بیت اللہ سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی ان برکات اور انوارات میں سے حصہ پائے گا۔ اسی لیے فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی طواف کرتا ہے جتنا بیت اللہ کے قریب ہو کر طواف کرے گا اتنا زیادہ افضل ہے، تو اس لیے کہ رحمتوں کا مرکز وہ بیت اللہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ساری دنیا کی مسجدیں مشرق اور مغرب میں، عرب اور عجم میں اسی بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جو مسجد سے جتنا زیادہ تعلق رکھے گا اتنا ہی رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پائے گا۔ اس لیے کہ انوارات جو عرش الہی سے اترے بیت المعمور پر، بیت المعمور سے بیت اللہ پر، بیت اللہ سے دنیا جہاں کی مسجدوں میں، اور پھر جو جتنا مسجد سے تعلق رکھے گا اتنا ہی زیادہ ان برکتوں سے حصہ پائے گا۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ تمام مساجد بیت اللہ سے ان کا تعلق ہے، گویا بیت اللہ کی شاخیں ہیں، اسی لیے مساجد کو بیت اللہ کی بیٹی کہا جاتا ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے یہ بات سمجھائی کہ یہ مسجد میرا گھر ہے، اور بیت اللہ اور مساجد یہ میرے گھر ہیں، اور ان کی تعمیر کا کام میں ہر ایک سے لیتا نہیں ہوں، ان کی خدمت کا کام میں ہر ایک سے لیتا نہیں ہوں۔ اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے، وہ ہر ایک سے اپنے گھر کی خدمت نہیں لیتے۔ آپ غور فرمائیں کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر آدم علیہ السلام نے کی، پھر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے جب مشرکین عرب نے بیت اللہ کی تعمیر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر میں حصہ لیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے جب طوفان نوح کے بعد بیت اللہ منہدم ہو گیا تھا، انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ کام لیا۔ کب؟ اللہ نے اپنے خلیل سے بہت سے امتحان لیے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کتنی چیزوں میں اپنے خلیل کو آزمایا، امتحان لیا، اور اللہ کے خلیل سارے امتحانوں سے کامیاب ہو کر نکلے۔ باپ کے گھر کی چار دیواری چھوڑی، سرسبز و شاداب وطن چھوڑا، ہاجرہ جیسی بیوی اور اسماعیل جیسے بیٹے کو لک و دک میدان میں، چٹیل میدان میں چھوڑ دیا، جہاں انسان تو درکنار، کسی پرندے کا نام و نشان نہیں تھا، گھاس کا تنکا اور پانی کے قطرہ تک نہیں تھا، وہاں چھوڑا۔ اللہ کی توحید کی خاطر آگ کے شعلوں میں کود گئے، اور پھر آرزوؤں سے مانگے ہوئے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان سارے امتحانوں سے
قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے خلیل کامیاب ہو کر نکلے، اور جب کامیاب ہو کر نکلے اللہ نے فرمایا خلیل آپ سارے امتحانوں سے کامیاب ہو کر نکلے ہیں، اب میں آپ کو انعام یہ دیتا ہوں کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ گویا بیت اللہ کی تعمیر کا کام اللہ نے اپنے خلیل سے انعام کے طور پر لیا۔ میرے خلیل میں ہر ایک سے یہ کام لیتا نہیں ہوں، تو نے سب کچھ قربان کر دیا، اور میرے حکم کے اشارے پر تو نے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کی قربانی دے دی، اب میں تجھے انعام یہ دیتا ہوں کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود، اور باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل تعمیر کر رہے ہیں، وہ پتھر اللہ نے اپنے خلیل کے قدموں کے نیچے موم بنا دیا، اور آج بھی ان مبارک قدموں کے نشان اس پتھر پہ موجود ہیں۔ مقام ابراہیم پر وہ پتھر موجود ہے، اور وہ مبارک نشان آج بھی موجود ہیں۔ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا، شام کو جب نیچے اترنا ہوتا تو وہ پتھر نیچے ہو جاتا اور اللہ کے خلیل نیچے اتر آتے۔ یہ پہلا قدرتی لفٹ تھا جو اللہ نے اپنے خلیل کے لیے بنا دیا۔ تو جب تعمیر مکمل ہو گئی، کام مکمل ہوا، قرآن کہتا ہے اللہ کے خلیل نے بڑی عاجزی سے اپنی مزدوری، اپنا یہ کام احکم الحاکمین کے سامنے پیش کر دیا۔ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کی اس کاوش کو، اس مزدوری کو، بیت اللہ کی تعمیر کے کام کو، کی تکمیل کو کس انداز میں انہوں نے اللہ کے سامنے پیش کیا؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، دونوں بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے۔ اللہ کے خلیل جھولی پھیلا کر احکم الحاکمین کے سامنے درخواست کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل تیری شان کے مطابق تو نہیں، اور تیری شان کے مطابق عمل کر کون سکتا ہے، تو اپنے فضل سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے درخواستوں کو، جاننے والا ہے قلبی جذبوں کو، تو اپنے فضل سے قبول کر لے۔ تقبل کا لفظ عربی میں وہاں بولا جاتا ہے جہاں عمل کرنے والا اپنے عمل کو معمولی سمجھ کر اور قبولیت کی درخواست کر رہا ہو۔ گویا ابراہیم علیہ السلام اپنے اتنے عظیم عمل کو معمولی سمجھ کر کہ اللہ کی شان کے مطابق عمل کون کر سکتا ہے، درخواست ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل تیری شان کے مطابق تو نہیں، اور تیری شان کے مطابق عمل کر کون سکتا ہے، تو اپنے فضل سے قبول کر لے، تو سننے والا ہے درخواستوں کو، جاننے والا ہے جذبوں کو۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری اولاد میں سے ایک امت کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، وارنا مناسکنا، اس گھر کی عبادت کے طور طریقے بھی تو ہمیں سکھا دے، وتب علینا، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف بھی کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے معافی مانگ رہے ہیں۔ غور کرو، رب کو تو گنہگار کی عاجزی بھی بڑی پسند، اور اللہ کے خلیل بیت اللہ کی تعمیر کر کے معافی مانگ رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا، اس گھر کی عبادت کے طور طریقے بھی تو ہمیں سکھا دے، طواف کا طریقہ، صحیح کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، وتب علینا، اے اللہ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف بھی کر دینا،
انک انت التواب الرحیم، تو بار بار توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے خلیل اتنی عاجزی سے اپنی یہ درخواست پیش کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ رب کو تو گنہگار کی عاجزی بھی بڑی پسند ہے، اور اللہ کے خلیل اتنی عظیم کاوش، اتنا عظیم عمل کر کے مانگ رہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا خلیل مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ ہر مالک کام کے مکمل ہونے پر مزدور کو مزدوری دیا کرتا ہے، آج تو مزدوری مانگ، اپنی پسند اور اپنی ذوق کے مطابق، میں دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ ہر مالک کام کے مکمل ہونے پر مزدور کو مزدوری دیا کرتا ہے، اور مزدور بھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں۔ خان صاحب، ملک صاحب، پھر کپڑے کا جوڑا تک ملنا چاہیے تھا، بڑا سونا کام کیتا، کوئی مٹھائی کا ڈبہ دے دو، کوئی جتیاں کا جوڑا دے۔ اس طرح کی چیزیں اپنے اپنے ظرف کے مطابق لوگ مانگا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے خلیل نے بڑی اوپری مزدوری مانگی۔ دیکھا اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور رب ذوالجلال دینے پر ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ کے خلیل سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ اس وقت کیا مانگنا چاہیے؟ عرض کرنے لگے، اے میرے رب، مسجد میں نے بنا دی، اس مسجد کا امام، مدرسہ میں نے بنا دیا، اس مدرسے کا صدر مدرس، اس خانقاہ کا مربی اور مزکی تو نے بھیجنے سے میرا بیٹا بنا کر بھیج دے، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ وہ نبیوں کا امام جسے تو نے بھیجنا ہے، اسے میری اولاد میں سے بھیج دے، میرا بیٹا بنا کر بھیج دے، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، خلیل تو نے میرے گھر کی تعمیر کی، اور اپنے گھر کی تعمیر کرنے والوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں خالی واپس نہیں کرتا۔ تیری یہ دعا قبول، وہ نبیوں کا امام آ رہا ہے اور تیرا بیٹا بن کر آ رہا ہے، وہ نبیوں کا امام آ رہا ہے اور تیرا۔ اسی لیے میرے آقا فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ میرے باپ ابراہیم نے مجھے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ ہاں، بیٹا مانگا تو کس سے مانگا؟ کسی پیر ملنگ سے نہیں، کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ نبیوں نے ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں مانگا تو کس سے مانگا؟ اور اپنی امتوں کو بھی یہی تعلیم دی، امتوں کو بھی۔ آدم علیہ السلام نے جنت سے نکل کر دنیا میں پہنچ کر 40 سال تک روتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام اتنا روئے، وہ کوئی گناہ بھی نہیں تھا، نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، صغیرہ گناہوں سے بھی پاک، کبیرہ گناہوں سے پاک، ایک بھول تھی۔ قرآن کہتا ہے فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ہاں، اور بھول کر وہ ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، لیکن اتنا روئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی ساری اولاد کا رونا ایک طرف کیا جائے، ان کے آنسو ایک طرف کیا جائیں، آدم کا رونا پوری اولاد کے رونے سے بڑھ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور نبی کی بات میں مبالغہ نہیں ہوتا، ذرا برابر بھی کمی بیشی۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو 40 سال تک آنسوؤں کی برسات میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، 40 سال تک آنسوؤں کی برسات میں اپنی اس لغزش کی معافی کے لیے کس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ نوح علیہ السلام 950 سال رب کی توحید کی طرف بلا کر اور قوم کی بے رخی پر کس کو پکارا؟ ہاں، اللہ کو پکار، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر اب ان نافرمانوں کو ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ تو نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کی شعلوں میں آسمانوں پر ہلچل مچی، یا اللہ فرشتے عرض کریں یا اللہ تیرا خلیل آگ کی شعلوں کی نظر ہو رہا ہے،
اجازت ہو تو ہم جا کر مدد کریں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ، اگر آپ سے مدد لیتے ہیں تو لے لو، جاؤ۔ فرشتے آئے اور آ کر کہا لمحوں میں ان آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کر دے، آپ کی مدد کریں۔ اللہ کے خلیل، اور خلیل کسے کہتے ہیں؟ جس کا دل اللہ کے غیر سے خالی ہو، جس کا دل اللہ کے غیر سے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے رب نے بھیجا ہے؟ کہا بھیجا تو نہیں ہے، اجازت لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، اگر اجازت لے کر آئے اور رب نے بھیجا نہیں ہے تو مجھے تمہارے واسطے اور مدد کی ضرورت نہیں۔ جس کے دین کی خاطر مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ میری حالت کو دیکھتا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کے خلیل نے درمیان میں فرشتے کے واسطے کو بھی پسند نہیں کیا، ہاں، تو پھر اللہ نے بھی کوئی واسطہ درمیان میں استعمال نہیں کیا۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، براہ راست آگ کو حکم دیا آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ آگ کے شعلوں میں ابراہیم علیہ السلام نے دریا کی تہ، تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا۔ کس کو پکارا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فنادا فی الظلمات، ظلمات جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، جمع کا صیغہ۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تسبیح پڑھی، رب کو پکارا۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس کی پکار کو دریا کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں ہم نے یونس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے، مصیبت سے نجات دے دی۔ ذہن میں یہ اشکال آتا ہے وہ تو نبی تھے جی، ہاں اسی گناہگار ساڑی کتوں سنتا جی، اور یہی جا کر کہتے ہیں، پیروں سے بھی یہی کہتے ہیں تہاڑی موڑتا نہیں تو ساڑی سنتا نہیں، ہاں یہی۔ حالانکہ وہ موڑنا تو نوح علیہ السلام کی موڑ دی، ہاں نوح علیہ السلام نے نہیں کہا تھا یا اللہ میرا بیٹا ہلاک ہونے والا ہے؟ آپ کا وعدہ تھا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرے رب میرا بیٹا میری آل میں سے، تیرا وعدہ تھا کہ تیری آل کو ہلاک نہیں کروں گا، پورا کرنا وعدہ، بچانا میرے لختی جگر کو۔ طوفان سامنے آئے، لہریں اور موجیں بیٹے کو نگلنے والی ہیں، کتنے درد سے وہ پیغمبر جس نے 950 سال اللہ کے توحید کی خاطر پتھر کھائے، اور مانگ بھی کس کے لیے رہے؟ اپنے بیٹے کے لیے۔ یا اللہ تیرا وعدہ تھا تیری آل کو ہلاک نہیں کروں گا، پورا کر وعدہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ بادشاہ ہے، قادر مطلق ہے، ہاں کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح تیرا بیٹا تیری آل میں سے نہیں۔ یا اللہ خون میرا، نطفہ میرا پیدا میرے گھر میں ہوا، پلا بڑا میرے گھر میں، میری آل میں سے کیسے نہیں؟ فرمایا نوح بے شک نطفہ بھی تیرا، خون بھی تیرا، پیدا بھی تیرے گھر میں ہوا، لیکن پیغمبروں کی اولاد نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پہ چلا کرتی ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، مشرک ہے۔ اور کیا فرمایا؟ لا تسلنی ما لیس لک بہ علم انی الجاہلین، آئندہ سوال نہیں کرنا دوں گا۔ سمجھ آئی بات؟ وہ پیغمبر کہتے ہیں ساڑی سنتا نہیں تو تھوڑی موڑتا نہیں، وہ موڑنے پہ آئے تو جس کی چاہے موڑ دے، ہاں جس کی چاہے موڑ دے، اور ماننے پہ آئے جس کی چاہے مان لے، زبردستی کوئی منوا بھی نہیں سکتا اس سے، وہ بادشاہ ہے۔ میں نے عرض کیا نوح علیہ السلام اتنی طویل محنت کے بعد اللہ کو پکار رہے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پکار رہے ہیں، اور پھر میں نے عرض کیا ذہن میں آتا ہے وہ تو پیغمبر تھے جی، ہماری کہاں سنتا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گنہگار سے گنہگار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک یہ کہنا نہ شروع کر دے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب یہ کہنا شروع کر دیتا ہے پھر نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا اللہ سے اچھا گمان رکھا کرو، ہاں یہ مت کہا کرو کہ میری تو سنتا نہیں ہے، ہماری کہاں سنتا ہے، نہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا فرما دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے یونس کو نجات دے دی اسی طرح ہم قیامت تک ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ جب بھی کوئی ایمان والا ہمیں پکارے گا، صحیح طریقے سے پکارے گا، پیٹ میں حلال کی روزی ہوگی، پکارے گا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے عرض کیا سارے نبیوں نے ہر موقع پر ہر مشکل میں اللہ کی ذات کو پکارا اور اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس موقع پر بیٹا مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ ایک بیٹا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بھی مانگا تھا، قرآن کہتا ہے رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا، ھب لی من الصالحین، نیک اولاد دے دے۔ صرف اولاد نہیں مانگا کرو تو نیک اولاد، ہاں ایسا نہ ہو کہ وہ سارا بننے کی بجائے موجود ساروں کو بھی کھینچ لے، نگاہوں کی ٹھنڈک بننے کی بجائے آنکھوں کا کانٹا بن جائے، ایسا نہیں، ہاں جو گناہوں کا وبال بن کر آ جائے تمہارے اوپر، ایسا بیٹا نہیں۔ ایک بزرگ کہنے لگے میں بنگلہ دیش گیا، رات کو ایک جگہ جلسہ تھا، جلسے کے بعد کسی حاجی صاحب کے ہاں کھانے کی دعوت تھی، کھانے کے لیے گئے، حاجی صاحب بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹا ان کا اندر گھر میں گیا ہوا تھا کھانا لینے، تو حاجی صاحب ٹھنڈی سانس لے کر افسردہ لہجے میں کہنے لگے مولوی صاحب آپ نیک لوگ ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرے لیے ایک دعا کرو۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ تو بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے دعا کرو اللہ اس موذی سے میری جان چھڑا دے، میں اسے سخت تنگ ہوں، اس نے میری زندگی میں زہر کھول دیا ہے۔ خیر رات گزری، صبح ناشتے کے وقت حاجی صاحب اندر گئے ہوئے تھے، بیٹا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، بیٹا کہنے لگا مولوی صاحب میرے لیے ایک دعا کرو۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ کہنے لگا میرے والد صاحب کی عمر کے جتنے لوگ تھے سارے دنیا سے چلے گئے، صرف یہ ایک رہ گئے ہیں، دعا کرے اللہ ان سے میری جان چھڑا دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں پھر بیٹا ہاں وبال بن کر آ جاتا ہے، گناہوں کا وبال بن کر آ جاتا ہے، اس لیے صرف اولاد نہیں مانگا کرو، نیک اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسماعیل جیسے بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ حکم خداوندی کے اشارے پر چھری چلانے کے لیے خلیل تیار ہو گئے، لیکن اسماعیل نے اف تک نہیں کی۔ وہ بیٹا اسماعیل زمزم والا اور یہ بیٹا حوض کوثر والا۔ اللہ کے خلیل نے یہ دونوں بیٹے مانگے رب سے، اور میں نے عرض کیا ایک بیٹا زمزم والا اور دوسرا بیٹا حوض کوثر۔ تو یہ دعا میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے خلیل نے مانگی مسجد کی، اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے امت کو آپ نے پہلے بنیاد کے طور پر مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ اپنا نام کرنے کے لیے نہیں، اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں، مسجد کمیٹی کا صدر بننے کے لیے نہیں، ہاں اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں تم میرا گھر بناؤ مٹی کی اینٹوں سے، میں جنت میں تمہارا محل بناؤں گا سونے چاندی کی اینٹوں سے۔ تم مٹی کا گارا لگاؤ، میں مشک اور زعفران کا گارا لگاؤں گا۔ تم پتھر کا فرش ڈالو، میں زمرد اور یاقوت بچھا دوں گا۔ تم پانی کا انتظام کرو، میں کوثر اور تسنیم کے چشمے جاری کر دوں گا۔ اور ابن ماجہ کی روایت یہ ہے، جس نے چکور کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ اور مفسرین محدثین نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں، چکور کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، چھوٹی سے ایک مطلب لکھا کہ چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے۔
دوسرا مطلب لکھا کہ چکور کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، یعنی ایک اینٹ جتنا بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک اینٹ میں پشاور سے آ رہا تھا، راستے میں ایک جگہ رکے جہانگیرہ چائے پینے کے لیے، تو ہوٹل والے نے پنجرے میں ایک پرندہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کون سا پرندہ ہے، کیا پرندہ؟ اس نے کہا چکور۔ تو میں جلدی سے گیا، حدیث میں یہ پڑھا ہوا تھا اور محدثین نے اس کی تشریح کی ایک اینٹ جتنا، ہاں اس لیے کہ چکور ایک اینٹ جتنا ہوتا ہے، تو واقعتاً وہ اتنا ہی تھا۔ فرمایا جس نے ایک اینٹ جتنا بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہجرت کے پہلے سال، پھر 7ویں سال مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، مسجد تنگ پڑ گئی تھی، توسیع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی اور فرمایا مسجد کی توسیع میں کون اپنا حصہ ڈالے گا؟ برسر ممبر آپ نے اپیل فرمائی۔ اور یاد رکھیں دینی ضروریات کے لیے اور دینی کاموں کے لیے برسر ممبر اپیل کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر کے لیے، توسیع کے لیے اپیل فرمائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جیش الاسرہ کے لیے آپ نے اپیل فرمائی۔ کئی مواقع پر مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کے کنویں کے لیے آپ نے اپیل فرمائی۔ تو برسر ممبر کسی دینی کام اور خیر کے کام کے لیے اپیل کرنا کس کی سنت ہے؟ بولو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور سارا مال خرچ کر دینا صدیق اکبر کی سنت، آدھا خرچ کر دینا عمر کی سنت، ہر موقع اور ہر حال میں خرچ کرنا یہ عثمان کی سنت، اور قرض لے کر بھی خرچ کرنا علی المرتضیٰ کی سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی مسجد نبی کی توسیع کے لیے، ہاں تعاون کریں۔ نبوت کے دوہرے داماد شرم و حیا کے پیکر عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور اپیل کی ضرورت نہیں، عثمان اپنے ذاتی مال سے یہ زمین خرید کر مسجد نبی کی توسیع کرے گا۔ اور عثمان نے دراہم، اللہ نے عثمان کو مال بھی دیا تھا، دل بھی دیا تھا، ہر موقع پر انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی موقع آئے اور عثمان کا مال اس میں خرچ ہو جائے۔ ایسا عثمان کو اللہ نے دل دیا تھا۔ بعض لوگ تو اتنے بخیل ہوتے ہیں خود بھی خرچ نہیں کرتے، کوئی دوسرا بھی اس کے سامنے خرچ کرے نا تو اس کی جان نکلتی ہے، یہ کیوں اتنا خرچ کر رہا ہے، ہاں ایسا بخل ہوتا ہے اس کے اندر۔ ہاں عثمان نے ان دراہم کے ڈھیر لگا دیے حضور صلی اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج تو نے اتنا اونچا عمل کیا ہے، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے جنت میں جانے میں سے روک نہیں سکتا۔ یہی غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپیل فرماتے رہے اور عثمان بار بار کھڑے ہوتے رہے، بار بار کھڑے ہوتے رہے، بار بار کھڑے ہوتے، جب تک حضور اپیل فرماتے رہے عثمان بار بار کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ اعلان پہلے سے بڑھ کر فرماتے رہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان فرمائی، مسجد والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، پھر اس کی آبادی کی فضیلت کہ مسجد کی طرف چل کر آنا اور مسجد کو آباد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو آج اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے مسجد میں آتے رہتے ہیں ان کو کل قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو، کل قیامت کے دن چلیں گے ان کے آگے نور ہی نور ہوگا۔ اور قرآن کہتے ہیں یہ نور میں چل رہے ہوں گے، ایمان والوں کے آگے، مسجد آباد کرنے والوں کے آگے نور چل رہا ہوگا، اس نور میں وہ چلیں گے۔ مشرکین اور اس نور سے معروم کفار اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ایمان والوں کو وہ آواز دے کر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو نہ ذرا ہم بھی تمہاری اس روشنی میں چند قدم چل لیں، اس روشنی سے ہم بھی استفادہ کر لیں۔ ایمان والے کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے واپس چلے جاؤ، یہ نور تو دنیا میں مسجد کی چٹائیوں میں ملنا تھا، یہ نور تو سجدوں میں ملنا تھا، یہ نور تو رکوع میں ملنا تھا، یہ نور تو اعمال میں ملنا تھا، یہ نور تو دین کے لیے ٹھوکریں کھانے میں ملنا تھا، یہاں یہ نور ملتا نہیں ہے، یہ تو دنیا سے لے کر آنا تھا۔
تو میں عرض کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف چل کر آنے کی فضیلت بیان فرمائی. پھر مسجد کی آبادی کی فکر، اس کی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 قسم کے آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے. 7 آدمی نہیں، 7 قسم کے آدمی، خواہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، اربوں میں ہو. 7 قسم کے آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور حدیث شریف میں آتا ہے سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اور راوی فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد تھی، کہ عربی میں سرما ڈالنے والی جو سلائی ہوتی ہے اس کو بھی میل کہتے ہیں، اور جو سفر والا مسافت والا میل ہوتا ہے اس کو بھی میل کہتے ہیں. تو راوی فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ جب حضور نے فرمایا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس میل سے مراد سرما ڈالنے والی سلائی ہے یا سفر والا ہے. اگر سفر والا بھی ہو تو آج سورج کروڑوں میل کے فاصلے پر، اور جون جولائی کی گرمی میں دوپہر کو آدمی ننگے پاؤں 5 منٹ زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر میدان حشر میں کیا حال ہوگا. اور فرمایا لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، سینے تک، اور کسی کا پسینہ ناک تک، بالکل اس کو پسینے کی لگام چڑھی ہوگی. فرمایا اس دن جس کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، زہے قسمت، اس کے لیے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور فرمایا ان 7 قسم کے آدمیوں میں فرمایا ایک وہ آدمی بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. مسجد میں اٹکے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے اس کے دل میں مسجد کی محبت ہے، وہ مسجد کی ضروریات کی فکر کرتا ہے، وہ مسجد کی آبادی کی فکر کرتا ہے. جیسے کوئی آدمی اپنا بیمار بچہ گھر میں چھوڑ کر دفتر میں چلا جائے نا، اب دفتر میں وہ دستخط کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، فائلیں ادھر ادھر کر رہا ہے، لیکن سوچ رہا ہے پتہ نہیں بخار اترا ہوگا نہیں اترا ہوگا، دوائی کھائی ہوگی نہیں کھائی ہوگی، کام ادھر کر رہا ہے ہاتھوں سے، لیکن دل سے بچے کو سوچ رہا ہے. اس کا دل بچے میں اٹکا ہوا، اس کا دل. فرمایا اس طرح وہ کہیں بھی ہو، دکان پر ہو، دفتر میں ہو، گھر میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، وہ مسجد کی ضروریات کو سوچتا ہے، اس کی آبادی کی فکر کرتا ہے. سمجھو اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، کل قیامت کے اسے بھی میرا رب عرش کا سایہ نصیب کرے. اور پھر مسجد کی ضروریات کو دیکھنا، مسجد کی ضروریات کو دیکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 9 ہجری تک اندھیرے میں نمازیں ہوتی تھی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ 9 ہجری میں یمن کی طرف اپنے کسی تجارتی سفر میں تشریف لے گئے. وہاں انہیں کہیں چراغ نظر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اور ہماری مسجد کی ضرورت ہے، چلو میں اس کو لے جاتا ہوں مسجد کے. لے آئے اور مسجد نبوی میں وہ چراغ جلایا، مسجد نبی روشن ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے. میرے آقا نے فرمایا تمیم نے مسجد کو روشن کیا ہے، اگر کوئی میری بیٹی ہوتی میں تمیم کے نکاح میں دے دیتا. آپ غور فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فکر فرمائی، اور کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، کتنی خوشی کا اظہار فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، جتنے قدم چل کر آئے گا ہر قدم پر 1 گناہ معاف، 1 درجہ بلند، 1 نیکی لکھی گئی. فرمایا اور جتنے قدم چل کے آئے گا اتنی نیکیاں لکھی گئیں، اتنے گناہ معاف ہو گئے، اتنے درجے بلند ہو گئے. اور مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا، نہ تسبیح، نہ تلاوت، نہ نفل، کچھ بھی نہیں کر رہا، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اب جیسے آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو دین کی بات بھی سن رہے ہیں، اس کا ثواب بھی مل رہا ہے، انتظار کا ثواب. تو فرمایا المنتظر للصلاۃ، نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے. اس کو نماز پڑھنے کا، حالانکہ کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی آدمی کسی فیکٹری میں، کسی دفتر میں کام کرنے کے لیے جائے اور پہلے پہنچ جائے، ابھی دروازہ ہی نہ کھلا ہو تو اس کا تو اوور ٹائم نہیں ملتا نا اس کو. لیکن اللہ کا کرم دیکھو، عبادت کی ادائیگی میں انتظار میں بھی بیٹھا ہے تو اس کو ثواب مل رہا ہے. نماز پڑھ کر باوضو بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، باوضو بیٹھا ہوا ہے مسجد میں،
تو فرمایا بخاری کی روایت ہے جب تک بیٹھا رہے گا فرشتہ اس کو 3 دعائیں دیتا رہے گا، اللہ مغفر ہو، اللہ مرحم ہو، اللہ ادخل الجنہ، اے اللہ تیرا مہمان ہے نا، تیرے گھر میں آیا ہوا ہے، اس کی مغفرت کر دے، اس پر رحم کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور فرمایا جو آدمی صبح آتا ہے اللہ اس کے لیے روزانہ کلما غدا او راحا، جب بھی آدمی صبح یا شام آتا ہے ہر صبح اور شام آمد کے بدلے اللہ جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتے ہیں۔ روزانہ صبح بھی اور شام کو بھی مسجد آتا ہے ہر روز اس کے لیے جنت کی مہمانی، شام کو آتا ہے ہر روز اس کے لیے جنت کی مہمانی۔ گویا روزانہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام اور اہتمام فرماتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف میں نے عرض کیا مسجد سے تعلق کی، مسجد کی تعمیر کی، مسجد کی محبت کی، مسجد کی طرف آنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ پہلا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد قباء کی بستی میں، بنی سالم میں، پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پہلا عمل کیا تھا؟ مسجد کی تعمیر۔ گویا آپ نے امت کو یہ سمجھا دی بات کہ کسی آبادی کی پہلی اور بنیادی ضرورت مسلمان کی آبادی کی وہ مسجد، اور یہ مسلمان کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، اگرچہ اس بستی میں کفار بھی ہوتے، لیکن اگر کچھ مسلمان ہوتے اور وہاں سے اذان کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کو موقوف فرماتے، فرمایا یہاں اذان ہو رہی ہے اور یہاں مسلمان موجود ہیں۔ گویا مسلمانوں کی آبادیوں کی علامت یہ شعائر اسلامی میں سے اذان ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کی آبادی کر۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلے سال مسجد کی بنیاد رکھی، اور دوسرے سال اسی مسجد کے کونے میں صفہ کے چبوترے پر آپ نے مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور امت کو یہ بات سمجھا دی کہ مسجد اور مدرسہ مسلمان کی زندگی میں محور اور مرکز کی حیثیت ہے۔ مسجد عبادت کی ادائیگی کی جگہ، مدرسہ عبادت سیکھنے کی جگہ۔ تھوڑی بہت عبادت تو مساجد میں بھی سکھائی جاتی ہے، لیکن تفصیلی علم عبادات کا کہاں سکھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں۔ مدرسہ عبادت سیکھنے کی جگہ اور مسجد عبادت کی ادائیگی کی جگہ۔ آپ نے صفہ کے چبوترے پر مدرسے کی بنیاد رکھی، جہاں میرے آقا پڑھانے والے، ابو بکر عمر جیسے پڑھنے والے، عثمان علی جیسے پڑھنے والے، طلحہ زبیر جیسے پڑھنے والے، ابی بن کعب جیسے پڑھنے والے، خالد بن ولید جیسے پڑھنے والے، عبداللہ ابن مسعود جیسے پڑھنے والے، اس کائنات میں حضور جیسا استاد کوئی نہیں آیا، صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں آیا۔ اس لیے کہ آپ کسی بہت بڑے قاری سے قرآن کیوں نہ پڑھیں، قرآن اس پر نازل تو نہیں ہوا، صحابہ نے ان سے قرآن پڑھا ہے جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ کسی بہت بڑے شیخ الحدیث سے حدیث کیوں نہ پڑھیں، اس کی باتیں تو حدیث نہیں ہیں، صحابہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے جن کی اپنے ارشادات حدیث ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ مدرسہ کوئی آج کی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا ہے۔ جس دن غار حرا کی خلوت میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق کی یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، وہی مدرسہ قائم ہو گیا۔ پھر یہ مدرسہ منتقل ہوا مکہ مکرمہ میں پہاڑ کی چوٹی پر دار ارقم میں، اور پھر دار ارقم سے یہ منتقل ہوا مدینہ منورہ میں صفہ کے چبوترے پر۔ آج مشرق اور مغرب میں، عرب اور عجم میں، یورپ اور ایشیا میں، افریقہ اور آسٹریلیا میں جتنے مدرسے قائم ہیں، صفہ کے اسی مدرسے کی شاخیں ہیں جو میرے آقا نے قائم فرمایا، اسی کی شاخیں، اور جہاں میرے آقا نے پڑھایا، اور جس کا نصاب میرے رب نے جبریل علیہ السلام کو دے کر بھیجا۔ ہاں، آج ہمیں کہا جاتا ہے مدارس کے نصاب تبدیل کرو، میں نے کہا کیوں کریں؟ تم وہ کرو جو تمہیں لاڈ مکالے دے کر گیا ہے۔ ہاں، اور 5 صدی تقریباً گزرنے کے بعد بھی تم قوم کے بچوں کے لیے اس کی کوئی نوک پلک ٹھیک نہیں کر سکے۔
آپ بڑی عمر کے نوجوانوں کو تو نہیں پتہ، لیکن بڑی عمر کے جو حضرات سفید ریش بیٹھے ہیں، ہم لوگ جب سکولوں میں پڑھتے تھے اس وقت انگلش میڈیم نہیں ہوتا تھا، دیہاتوں کے سکول ہوتے تھے، سیدھا سادہ اردو کا قاعدہ ہوتا تھا، الف نار بے بکری، کاف کینچی، کاف کتا، بابا آیا، عام آیا، اس طرح کی باتیں ہوتی۔ آج تم نے کیا کیا ہے؟ پون صدی گزرنے کے بعد تم نے کون سا تیر مارا ہے؟ ہاں، اے ایپل کیا کر دیا ہے، سی کیٹ ڈی ڈاگ کر دیا ہے، کاغذ ذرا چکنا سا بنا دیا ہے، تصویر ذرا رنگین بنا دی ہے، اس کے بعد تم نے قوم کے بچوں کو کیا نظریہ دیا؟ پاکستان جیسا نظریاتی ملک، تم نے قوم کے بچے کو کوئی نظریہ اور کوئی سوچ نہیں دی، باندھ قسم کا نصاب ہے تمہارا۔ ہم الجبرا پڑھتے تھے، پہلے ہی جو مجھے یاد ہے، جو پہلے ہی چیپٹر تھا نا سیٹس کا، ایک ہی قسم کی کرسیوں کا سیٹ، ایک ہی قسم کی الماریوں کا سیٹ، ایک ہی قسم کی پلیٹوں کا سیٹ، ایک ہی قسم کے برتنوں کا سیٹ۔ گویا پہلے دن بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جب تک میری زندگی میں یہ سیٹ نہیں ہوں گے میں کبھی سیٹ نہیں ہوں گا، ہمیشہ اپ سیٹ ہی رہوں گا، مجھے یہ سیٹ حاصل کرنے ہر حال میں، خواہ بعد میں مجھے نیب والوں کے حوالے کیوں نہ ہونا پڑے۔ میں نے کہا تم نے قوم کے بچے کو کوئی نصاب نہیں دیا، کوئی نظریہ نہیں دیا۔ اگر تمہارا قبلہ درست ہوتا، سوچ کا زاویہ ٹھیک ہوتا، تم انگریزوں کے غلام نہ ہوتے۔ اگر اے سے ایپل بنتا ہے تو اے سے اللہ بھی تو بنتا ہے، بے سے بکری بنتی ہے، بے سے بسم اللہ بھی تو بنتا ہے، کاف سے کینچی بنتی ہے، کاف سے قرآن بھی تو بنتا ہے، نون سے نارنگی بنتی ہے، نون سے نماز بھی تو بنتی ہے، میم سے موچی بنتی ہے، میم سے مسجد بھی تو بنتی ہے۔ کیا ضرورت تھی اس کو کتا بلی سکھانے کی؟ وہ تو گلی کوچوں میں دیکھ ہی لیتا۔ تمہیں چاہیے تھا اس کے دل کی تختی پر رب کی عظمتوں کو نقش کر دے، وہ تم نے نہیں کیا۔ حسن عبدال کیڈٹ سکول کے تیسری جماعت کے بچے سے پوچھا گیا تمہارے نبی کا نام کیا؟ کہنے لگا قائد اعظم۔ کہاں پیدا ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کراچی۔ آپ اندازہ کرو یہ حال ہے، ہماری نسلیں نابلد ہو رہی ہیں دین سے، اور بڑے بڑے لوگ، مولوی صاحب نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر خالد کا جنازہ تھا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، روئے جا رہا ہے، زورے جا رہا ہے۔ مولوی صاحب نے تسلی دی، دنیا سے سب نے جانا ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، تمہارا والد بھی چلا گیا، صبر کرو۔ اس نے کہا باپ کو نہیں رو رہا، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، سب نے جانا ہے، میں تو اس پر رو رہا ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے لیکن مجھے جنازہ نہیں آتا، میں اب سب میں کھڑا ہوں اور اپنے باپ کی آخری خدمت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے اس نے، لیکن دین سے اتنی دوری، اتنا نابلد، بانجھ ہو گیا ہے ہمارا یہ نصاب۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب جب تھے، ان سے ہماری میٹنگ ہوئی، کہنے لگے میں ملیشیا گیا، انڈونیشیا گیا، جو ڈاکٹر ہے وہ جمعے کو خطبہ بھی دیتا ہے، جو انجینئر ہے وہ درس قرآن بھی دیتا ہے، میں چاہتا ہوں یہاں بھی ہو جائے۔ ہم نے کہا ہو جائے گا نا، یہاں بھی ہو جائے گا، آپ داخل کریں نا یونیورسٹیوں میں، آپ تفسیر داخل کریں، فقہ داخل کریں، تجوید داخل کریں، تفسیر داخل کریں، تو پھر انجینئر خطبہ بھی دے گا، ہاں، اور ڈاکٹر جمعے کا خطبہ بھی دے گا، انجینئر درس قرآن بھی دے گا۔ آپ تو دن بدن نکالتے چلے جا رہے ہیں، جو کچھ ہے اس کو نکالتے چلے جا رہے ہیں، پھر کہاں سے انجینئر خطبہ دے گا اور ڈاکٹر جو درس قرآن دے گا؟ ہاں، وہ تو وزیر صاحب بیچارے تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں پڑھو درود شریف، قل واللہ احد اللہ الصمد، اس کو درود شریف اور سورہ اخلاص کا پتہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، دفتروں میں نماز سرکاری وقت میں پڑھی جائے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس کی امامت کرے۔ اسلام آباد کی ایک منسٹری میں آرڈر آیا تو سیکرٹری اپنے جوائنٹ سیکرٹری سے کہنے لگے یار یہ آرڈر ہے زور کی نماز پڑھانی ہے، تو میں نے تو کبھی پڑھائی نہیں ہے۔ اس نے کہا سر ظہر کی نماز کون سی مشکل ہے، میں پڑھا دوں۔ کہا چل تو پڑھا دے۔ اب اس نے پڑھائی اونچی آواز سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا، لوگوں نے پیچھے سے سبحان اللہ کہا، اس نے اور اونچی آواز سے قرات کی۔ نماز کے بعد کسی جونیئر ملازم نے ڈرتے ڈرتے کہا سر یہ تو ظہر کی نماز تھی، اس میں تو قرات اونچی نہیں ہوتی، اب افسر آدمی اتنی جلدی کہاں بات مانتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے کتنی دفعہ جمعہ پڑھا ہے مولوی صاحب اونچی قرات کرتے۔ اس نے کہا جی جمعے کا حکم اور ہے، ظہر کی نماز کا حکم اور ہے۔ کہا پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ہم تو بتاتے رہے، ہاں سبحان اللہ کہتے رہے۔ کہنے لگا میں نے سمجھا مجھے اچھا پڑھنے پر اپریشیٹ کر رہے ہو، شاباش دے رہے ہو، اس لیے میں تو اور اونچا پڑھتا رہا۔ یہ حال ہے آج میں عرض کر رہا ہوں، نہ دین کے نہ دنیا کے، نہ دنیوی اعتبار سے ہماری سنتوں کو کوئی دنیا میں تسلیم کرتا ہے اور کوئی حیثیت ہے، اور دین کے اعتبار سے خسرہ دنیا والآخرہ، نہ دنیا ہاتھ آئی نہ آخرت ہاتھ آئی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ نصاب میرے رب نے دے کر بھیجا، اور آج الحمدللہ میں عرض کر رہا ہوں یہ مدارس
اپنے وسائل کے بل بوتے پر. ابھی وفاق المدارس جو آپ کے مدارس کا بورڈ ہے صوبہ پنجاب کی ناظم اعلیٰ کی میری ذمہ داری ہے. یہ کل امتحان سالانہ ختم ہوا. اس سال 4,69,000 طلبہ اور طالبات امتحان میں شامل ہوئی ہیں. کتنے؟ 4,69,000. اور ان دینی مدارس نے ایک سال میں، اس سال قوم کو، اور وفاق ہر حافظ کے امتحان نہیں لیتا، جو درائی بھی مکمل کر لے اس کا امتحان، درائی مکمل ہونے کے بعد مکمل اور تیار 88,000 حافظ ان مدارس نے قوم کو دیے ہیں ایک سال میں. 88,000. اور سعودی عرب جو عرب ملک ہے، یہ برکت ہے ان مدارس کی. وہ عرب ہیں، ہم تو عجم ہیں. ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. سعودی عرب میں ایک سال میں قرآن مجید کے 5,000 حافظ تیار ہوتے ہیں. اور آپ کے ملک میں اس سال جنہوں نے وفاق کے امتحان دیے، تو باقی ہیں نہیں دیا امتحان، وہ تو الگ ہیں. یا جو وفاق میں شامل نہیں ہیں جیسے تبلیغی مراکز کے مدرسے ہیں وہ الگ ہیں. یا دوسرے مسائل، دیوبندی مسلک کا وفاق جو سارے وفاقوں میں سے سب سے بڑا ہے اور ملک کے 75,000 مدرسے جس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس وفاق نے آپ کو 88,000 حافظ اور 34,000 عالم اور عالمات مہیا کیے. اور ان 88,000 بچوں اور بچیوں میں 74,000 بچے ہیں اور باقی جو ہیں وہ 14,000 وہ بچیاں ہیں جو قرآن کی حافظہ ہوئی ہیں. اور جو اس سال دور حدیث کر کے فارغ ہوئے بچے اور بچیاں، ان کی تعداد میں نے عرض کیا 34,000 ہے. کتنی؟ اور 34,000 میں سے 22,000 بچیاں ہیں اور 14,000 بچے ہیں. بچیوں کی تعداد بچوں سے بھی الحمدللہ بڑھ رہی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ یہ مدارس اپنے وسائل کے بل بوتے پر قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. اور جتنا جتنا ان کی طرف سے پراپگنڈا بڑھتا جا رہا ہے، آج سے چند سال پہلے وفاق المدارس میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی تعداد 18 لاکھ تھی. اور جتنا جتنا ان کی طرف سے مختلف اقدامات ہوتے رہتے ہیں دیوار سے لگانے کی، اس وقت بچوں اور بچیوں کی تعداد 29 لاکھ ہے. دن بدن الحمدللہ یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس باوجود اس کے کہ عالمی سطح پر ایک پراپگنڈا ہے، عالمی سطح پر یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ دقیانوس ہیں، یہ بیکورڈ ہیں. بلکہ ایک جاہل وزیر نے تو بیان دے دیا تھا یہ مدارس جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں. جہالت، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں حدیث پڑھایا جا رہا ہے، جہاں فقہ پڑھایا جا رہا ہے، جہاں دینی زندگی اور معاشرت پڑھائی جا رہی ہے، وہ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں. اور جہاں انگریزی کے چند لفظ سکھائے جا رہے ہیں اور جس سے انسان بنے. میں عرض کر رہا ہوں آپ میں سے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بتائیں نا کہ آج تک کسی نے میڈیکل کی کتاب میں والدین کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، ہاں میڈیکل کی کتاب میں، انجینئرنگ کی کتاب میں، کامرس کی کتاب میں، ایگریکلچر کی کتاب میں، اکاؤنٹس کی کتاب میں آج تک کسی نے والدین کا ادب، غور سے سنو میری بات، چھوٹوں پر شفقت، پڑوسیوں کے حقوق، ہاں بیماروں کی بیمار پرسی، یتیموں کی کفالت، بیواؤں کے حقوق، دیانت، امانت، سچ، یہ چیپٹر کسی نے پڑھے ہیں؟ بولو. فزکس میں پڑھا ہو، کیمسٹری میں پڑھا ہو، بیالوجی میں پڑھا ہو، میتھمیٹکس میں پڑھا ہو، سوشل اسٹڈیز میں پڑھا ہو، کوئی ان کا تعلق ہی نہیں ہے ایسے. وہ میٹیریل اور مادہ سے بحث کرتے ہیں. کائنات کی چھپی ہوئی قوتوں کو تلاش کر کے اور ان کو استعمال کرنا، اسی کا نام سائنس ہے. اس کی ضرورت اور اہمیت اپنی جگہ پر ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں. جتنی تحقیق کر سکتے ہیں کریں. اور الحمدللہ ہمارے نوجوانوں میں اللہ رب العزت نے قابلیت رکھی ہے. میں ایبٹ آباد پچھلے دنوں، ایبٹ آباد سے پہلے ایک بستی آتی ہے کھوکھر مہرا، پرانا نام اس کا کھوتا قبر ہے. وہاں کوئی پروگرام تھا اور پروگرام کے بعد مسجد کے ساتھ گھر میں کھانے کے لیے انہوں نے بلایا. تو میں گھر میں بیٹھا، کتابیں شتابیں بکھری ہوئی پڑی تھیں، لیپ ٹاپ پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یہاں کوئی بڑا پڑھاکو قسم کا آدمی رہتا ہے. تو ایک نوجوان لڑکا میرے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، بالکل مارتوا سا اور شکل بھی اس کی. میں نے کہا یہ کوئی پاگل ہے یا کوئی مانگنے والا ہے، کون بیٹھ گیا میرے پاس؟ اتنی دیر میں اس گھر کا جو سربراہ تھا وہ کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے. اور کہنے لگا 132 ملکوں کے سائنسدانوں میں یہ اول آیا ہے. پھر میں نے اس کو قریب کیا
اور اس نے کہا کہ میں نے ریسرچ کی ہے اور میں نے کام کیا ہے اور میں نے ایسے وائرس تیار کیے ہیں اور ایسے کہ جو کینسر کے جراثیم کو ختم کرتے ہیں اور باقی مفید جراثیم جو ہوتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچاتے. اور کہا میں نے ویکسین تیار کی ہے کرونا کے لیے جس میں باقی ویکسینوں کے مقابلے میں بڑے مفید اثرات ہیں اور مضر اثرات بہت کم ہیں. کہا میں نے اس پر ریسرچ کی کئی سال لگے. پھر یہاں کے جو ادارے ہیں میں ان سے رابطہ کرتا رہا. انہوں نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا. ویٹنگ. پھر میں نے عالمی میڈیا پر جب بات کی تو آسٹریلیا سے خط آیا کہ ہمارے ہاں 132 ملکوں کے سائنسدانوں کی کانفرنس ہو رہی ہے, آپ اپنی ریسرچ لے کر یہاں آئیں, ان سائنسدانوں کے سامنے پیش کریں, ان کو مطمئن بھی کریں, ان کے سوالات کا جواب بھی دیں. اور کہنے لگا میں چلا گیا اور وہاں 132 ملکوں کے سائنسدان آئے ہوئے تھے. میں نے اپنی ریسرچ ان کے سامنے پیش کی, ان کے سوالات کے جواب بھی دیے, ان کو میں نے مطمئن بھی کیا. اور اس کے والد کہنے لگے جب واپس آیا تو ان کا خط آیا کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ آپ نے کر لیا. تو الحمدللہ ہمارے نوجوانوں میں صلاحیت موجود ہے, لیکن یہاں نہ کوئی حوصلہ افزائی ہے اور نہ یہاں کوئی اس سلسلے میں کوئی ماحول ہے. بس یہاں تو نفسا نفسی ہے, ایک جنگل کا ماحول ہے. میں عرض کر رہا ہوں ہم اس کے خلاف نہیں, اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. اور کوئی اس طرح کا اچھا کام کرے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا نا اس کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے, جسم کے ساتھ ہے, دنیا کے ساتھ ہے, روح کے ساتھ, آخرت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. ہاں یہ ہے اگر وہ کوئی کام اپنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی خدمت کرتا ہے, ہاں کسی کو دوا دیتا ہے, کسی کو دوا بنا کے دیتا ہے, کوئی اور خدمت ایسی کر جاتا ہے صحیح نیت سے, تو اس پر اس کو ثواب ملے گا, وہ الگ اس کی نیت کی وجہ سے. لیکن وہ بھی تب جب اس کو آخرت کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ متعلق کرے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں الحمدللہ پاکستان کے یہ دینی مدارس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے اور حکومت کا ایک پائی ان پر خرچ نہیں ہوتا, زکوٰۃ صدقات کے ساتھ ہو رہا ہے. اور کئی لوگ بڑی حقارت سے کہتے ہیں وہ جو مولوی صدقے پر پلنے والے, خیرات کے ٹکڑوں پر پلنے والے. معلوم ہے حضرات صحابہ کرام نے, صحابہ میں سے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امت تک کس نے پہنچائے؟ غورو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. 5374 آقا کے ارشادات. 3.5 سال کا عرصہ ملا حضور کی صحبت میں. 7 ہجری میں مسلمان ہوئے, 11 ہجری میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے. 3.5 سال کا عرصہ انہیں ملا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سب سے زیادہ امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ. اور یہ ابو ہریرہ صدقے پر پلنے والے تھے. اس صدقہ کھانے والے ابو ہریرہ نے امت تک دین سب سے زیادہ پہنچایا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صفہ کے مدرسے کے کل وقتی طالب علم تھے. اور یاد رکھیں صدقہ اس مالدار کا حق نہیں ہوتا, صدقہ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. گویا وہ اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہے اور اللہ اسے کہہ رہا ہے اب تم اس پر خرچ کرو میری طرف سے. اس لیے فرمایا جب وہ اگر احسان جتلاتا ہے تو اللہ ناراض ہو کر اس کو باطل کر دیتے ہیں. یہ مال تو میرا تھا, میں نے تجھے دیا تھا اور تو نے میرے حوالے کیا تھا, اب تو احسان جتلا رہا ہے. قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, احسان جتلا کر اذیت دے کر اپنے صدقات کو برباد مت کرو. تو گویا جو مولوی کھا رہا ہے وہ اللہ کا کھا رہا ہے, اسی لیے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جاگیردار کا ہو یا کسی کا مال نہیں کھا, وہ اللہ کا حق ہے. اور اللہ کرو کس پر خرچ کرو؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض, جو اللہ کے راستے میں پابند ہو گئے, جو اللہ کے راستے میں دینی کام کے لیے پابند ہو گئے, تجارت نہیں کر سکتے, ملازمت نہیں کر سکتے, دینی کام میں کیا ہو گیا ہے؟ پابند ہو گیا. اب مولوی ایک نماز ختم ہوتی ہے تو آگے دوسری کا وقت شروع ہوتا ہے, دوسری کا وقت ختم ہوتا ہے, تیسری کا شروع ہو جاتا ہے, بیچ میں کبھی جنازہ آ جاتا ہے, کبھی کوئی نکاح آ جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ پابند ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض, زمین میں چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے,
زمین میں چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لولے لنگڑے ہیں اور اپاہج ہیں اور زمین میں چل نہیں سکتے، مطلب یہ ہے کہ مصروفیت اتنی ہے کہ اس مصروفیت کی وجہ سے نہ وہ کوئی دکان کھول سکتے ہیں، نہ کوئی سٹور کھول سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا ناواقف آدمی ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتا ہے۔ مولوی صاحب کی چٹے کپڑے دیکھ کر کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب نے تو بڑے چٹے کپڑے باندھے، بادشاہ جیکٹ کی تمہاری نے سفید کپڑے دیکھ کر کہتے ہیں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہوتی تو ہمیں بتاتے نا، ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتے نا، جب ہاتھ نہیں پھیلا رہے اور کپڑے بھی بڑے سفید پہنتے ہیں، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ فقر میں غنی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، آپ تحقیق کریں گے تو ضرورت مند ہوں گے، لیکن وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی اس قناعت کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور فرمایا لا یسلون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی اور قرآن نے فرمایا تمہارے صدقات کے مستحق وہ ہیں، اور پھر یہ ذہن میں رکھو جس کو تم صدقہ دیتے ہو اس کو اپنا محسن سمجھو، اگر محسن نہیں سمجھتے تمہارا صدقہ قبول نہیں، تم اگر اپنے آپ کا احسان کر رہے ہو، سمجھتے ہو میں اس پر احسان کر رہا ہوں۔ مسجد کا ادب کرتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ مسجد تمہاری عبادت کی ادائیگی کی جگہ اور ادائیگی کا ذریعہ ہے، تو وہ تمہاری مالی عبادت کی۔ حضور تشریف لاتے گھر پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پیش کی جاتی، آپ وہ پوچھتے ہدیہ ہے یا صدقہ ہے، ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ ہدیہ اور صدقے میں فرق سمجھتے ہو؟ ہدیہ کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے اس کا دل خوش کرنے کے لیے، کسی کو خواہ وہ مالدار ہو خواہ وہ غریب ہو، ہدیہ غریب کو بھی دے سکتے ہیں مالدار کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہدیہ دیا جاتا ہے کس لیے کہ اس کا دل خوش ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں بنیادی طور پر اس کا دل خوش کرنا مقصد ہوتا ہے، اور مسلمان کا دل خوش کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن بنیادی طور پر مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل کا۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہدیے کا ثواب زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ اللہ کا حق ہے۔ کس کا حق؟ سارے علماء مل کر کسی کی زکوٰۃ معاف نہیں کر سکتے، نہ سارے فقیر مل کر کسی کی زکوٰۃ معاف کر سکتے، کہ شہر کے سارے فقراء اکٹھے ہو کر کہیں کہ ہم مالداروں کی زکوٰۃ معاف کرتے ہیں، اور مالدار کہیں کہ ٹھیک ہے، علماء کہہ دیں کہ تمہاری زکوٰۃ معاف ہو گئی ہے۔ کسی کو اس کے معاف کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا فرض ہے۔ کس کا فرض ہے؟ اللہ کا فرض، اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، بندوں میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اور حقوق العباد جو ہوتے ہیں وہ بندہ بھی اللہ سے بھی معافی مانگے اور بندہ بھی، لیکن حقوق اللہ کا معاملہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے، حقوق العباد کا معاملہ سخت نہیں ہے، حقوق اللہ کو اس سے سخت ہے، اس لیے کہ وہ صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ اور حقوق العباد میں سے بندہ بھی معاف کرے پھر اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق اللہ کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس لیے اس کو بھی پیش نظر رکھنا۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی صدقات، ہدیہ ہوتا تو آپ قبول فرما لیتے، اور صدقہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بنی ہاشم کے لیے صدقات جائز۔ آپ ابو ہریرہ کو، صوفہ کے دیگر جو طلباء ہوتے، آپ ان کو بلا کر اور صدقہ ان پر خرچ فرماتے، گویا اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ میرا یہ حق ان پر خرچ کرو۔ اور پھر منافقین اس وقت میں بھی، ایک غزوے میں ایسا ہوا انصار اور مہاجرین میں تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، اور وہ اس طرح کہ ایک مہاجر صحابی نے مذاق میں چل رہے تھے سفر میں، اور مہاجر صحابی نے انصاری صحابی کو ٹانگ مار دی۔ انہوں نے تو مذاق، ان کو مزاح آیا ہوا تھا، مذاق میں انہوں نے ٹانگ مار دی اور وہ غصے ہو گئے۔ بعض اوقات مذاق بھی فساد کا باعث بن جاتا ہے، وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے تو مذاق کیا تھا، اور انہوں نے بلا لیا سارے انصار کو کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوگی۔
اپنی قوم کے لوگوں کو، مدینہ کے انصار کو، سب کو، یا اہل الانصار آ جاؤ۔ ادھر سے یہ جو مہاجر تھے، اور ایسے موقعوں پر منافقین لڑاتے ہیں مسلمانوں کو۔ اس نے پراپگنڈا کیا، اوے یہ گھر بار چھوڑ کر آنے والے یہاں پکوڑے، زمینیں ہماری انصار کی، مدینہ والوں کی، باغ ہمارے، کھیتیاں ہماری، آمدنی ہماری، اور ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے، اور یہ ہمیں ٹانگیں مارتے ہیں۔ اس نے بھڑکایا، خیر، اور اس نے یہ کہا ہم مدینہ، ہم عزت والے لوگ ہیں، یہ ذلیل ہو کر آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اور واپس جائیں گے مدینہ منورہ تو ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے کیا کہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑے ہوتے ہیں صدقہ کھانے والے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھے ہوئے صفہ میں دین کو سیکھ رہے، ان کے چندے بند کر دو، ان کے چندے بند کر دو، تعاون ختم کر دو، خود ہی بھاگ جائیں گے۔ کیا پڑھیں گے پھر، یہ کیا دین سیکھیں گے، ان کو ہم سبق سکھائیں گے۔ ان کا مالی تعاون، جیسے آج حکومتیں کہتی ہیں نا، حکومتیں کہتی ہیں، آج کل بھی مدرسوں میں پھرتے رہتے ہیں، اپنے معاونین کے نام بتائیں، تمہارے معاونین کون کون ہیں؟ ان کا بچے لگتے ہو معاونین، ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بتاتے، تمہیں بتائیں گے۔ ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے کو بالکل نہیں بتاتا، تمہیں کہاں سے بتائیں گے، پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں کیوں بتائیں، کس لیے بتائیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا مدینہ منورہ میں یہ صفہ والے سب پر ختم کر دو، خود ہی بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا، اللہ نے کیا جواب دیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، میرے محبوب، اللہ کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، یہ کیا چندے بند کریں گے اور یہ کیا مالی تعاون ختم کرے۔ وَلِلَّهِ خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین سمجھتے نہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں نے عرض کیا، شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ دین کا سلسلہ اس انداز میں چل رہا ہے، اور اللہ اپنا حق اپنے بندوں کے ذریعے ان پر خرچ کرواتا ہے، اور پھر دین کی شمع روشن ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا، صفہ کے مدرسے کا پہلا طالب علم شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صدقے پر پلنے والے، اور ہمیں اس میں کوئی حقارت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کسی کا مال نہیں کھاتے، یہ اللہ کا مال ہے۔ کس کا بھائی؟ اللہ کا حق ہے، اللہ اپنے بندوں کے ذریعے، اس لیے کسی کو اس پر احسان بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ پاؤں اوپر رکھنا چاہیے کہ ہم صدقات خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کا مال ہے، اور اللہ جس سے چاہتے ہیں تو دعا کرے اللہ ہمیں مسجد سے، مدرسے سے تعلق نصیب فرمائے، مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ اور مسجد رمضان المبارک آ رہا ہے، پہلے سے مسجد کی آبادی کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور پہلے سے اللہ سے مانگیں، یا اللہ مجھے سارا سال، ساری زندگی اپنے سامنے سر جھکانے، صرف رمضانی نمازی نہ بنو۔ نمازی بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک نمازی ہوتا ہے 8 کا جو 8ویں دن جمعے کی نماز پڑھتا ہے، ایک نمازی ہوتا ہے 61 کا جو فرض نماز نہیں پڑھتا، لیکن کوئی جنازہ ہو جائے نا پھر نئی پگڑی باندھ کر، مونچھوں کو تیل لگا کر، اور پہلی صف میں 5 صفہ بنایا ہو، 5 پہلی صف سے آواز نکالتا ہے، 5 نہیں بننی 7 بنا لو۔ یہ وہ ہوتا ہے جس کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی ہوتی، لیکن شور اس لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ حاجی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، خان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اپنی حاضری لگوانے کے لیے۔ یہ کون سا نمازی ہے؟ 61 کا۔ ایک نمازی ہوتا ہے 360 کا جو صرف عید کی نماز پڑھتا ہے، نہ جمعہ پڑھتا ہے نہ فرض نماز پڑھتا ہے، لیکن عید کے دن نماز 7:30 بجے ہے تو یہ 6:45 بجے کاٹن کا سوز کڑ کڑ کرتا ہوا پہنتا، اور جو نماز ہاتھ میں بغل میں دبائی ہوئی، اور پہلی صف میں آتا ہے، اور پھر نماز کے بعد مولوی صاحب کو ملتا ہے اور گلے لگاتا ہے، دباتا ہے، اور زبان حال سے کہتا ہے خیر ہوئی۔ یہ نمازی کون سا ہے؟ 360 کا۔ تو نیت کرو، 8 کی بھی پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ نہیں پڑھنی، 8 کی بھی پڑھنی ہے، 360 کی بھی پڑھنی ہے، لیکن نیت کرو اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، اور ابھی سے اللہ سے مانگو، ابھی سے اللہ سے مانگو۔ استقبال کا مطلب یہ ہے، مہمان آ رہا ہوتا ہے نا، آگے جا کر اس کو ریسیو کرتے ہیں، تو رمضان کا یہ مہمان آ رہا ہے، اس کو ریسیو کرو، اور ریسیو کا طریقہ یہ کہ پہلے سے مسجدوں میں حاضری دو، پہلے سے زیادہ۔ یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، نفلی روزے
اس مہینے میں آپ کثرت سے رکھتے تھے اور فرماتے تھے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو ابھی سے اس کا اہتمام کریں۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو گلشن اقبال میں مدرسے کا دوسرا حصہ ہے اور دارالعلوم فاروقیہ، اور الحمدللہ وہاں بچے حفظ کے پڑھتے ہیں اور حفظ کی کئی کلاسیں وہاں چل رہی ہیں، آس پاس اچھی خاصی آبادی ہو گئی ہے بہترین، لیکن مسجد نہیں ہے، مدرسے کے اندر بھی مسجد نہیں ہے، آبادی کے اندر بھی مسجد نہیں ہے، ایک حال کے اندر ہم کئی سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم مسجد کی تعمیر شروع کریں گے، نقشہ بن چکا ہے، 20 مارچ کو انشاءاللہ سنگ بنیاد ہوگا اور مسجد کی تعمیر کا افتتاح ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے اس میں دعائیں بھی فرمائیں اور اس میں حاضری بھی دیں اور بھرپور انداز میں پہلے سے ذہن میں رکھیں، اس میں اپنا حصہ بھی ڈالیں، وہاں بچے بھی پڑھیں گے، محلے کے لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، اور جب تک قیامت تک مسجد رہے گی ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اپنے والدین مرحومین کے لیے ایصال ثواب صدقہ جاریہ کی بہترین صورت ہے۔ پہلی منزل کا خرچ جو ہے وہ 2 کروڑ روپے ہے اور باقی تو پھر بعد میں اوپر کی منزل جو بھی ہوگی۔ آپ حضرات اس کے لیے دعائیں بھی فرمائیں، میں نے آپ کو اطلاع کر دی ہے، اور اس سلسلے میں بھرپور کوشش بھی فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔